انجینئر صاحب، امریکہ کیا چاہتا ہے؟ افغانستان میں امن واقعی چاہتا ہے، مکمل انخلا چاہتا ہے، جزوی انخلا چاہتا ہے؟ کیونکہ بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو کل جو افغان طالبان کا ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے اشرف غنی کو فارغ کر سکتے ہیں۔ امریکایان وطلو ته مجبور دي۔ امریکہ انخلا پر مجبور ہے۔ امریکہ کے پاس انخلا کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یقیناً شکست کھائی ہے، اور بدترین شکست صرف افغانستان میں نہیں بلکہ امریکہ نے اسلامی دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑیں، مثلاً عراق، شام وغیرہ، ان سب جنگوں میں امریکہ نے شکست کھائی ہے۔ آج امریکہ کا پہلے والا رعب نہیں رہا، وہ طاقت اور فوج نہیں رہی، نہ غرور رہا ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ سب سے بڑی شکست ان کے کرونا کے خلاف ہے۔ سب سے نااہل ملک جو انتظام نہ کر سکا وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کو افغانستان سے نکلنا ہوگا، جیسا کہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم انخلا کریں گے تو کچھ انٹیلیجنس فوج یہاں رہے گی۔ اس کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہے، کہ یہ یونیفارم میں یہاں رہتے ہیں یا صرف اس علاقے پہ اپنی موجودگی چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو اس جنگ میں دھکیل دیا جائے۔ انہوں نے تو اپنے اڈے ختم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ بہت سے اڈے خالی کیے گئے ہیں اور کچھ جلا دیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ظاہری موجودگی ختم کریں گے، یعنی ان کے پاس اڈے ہوں اور یونیفارم میں فوج ہو، یہ کھلا موجودگی ختم کریں گے، لیکن خفیہ موجودگی رکھیں گے، جیسا کہ ٹرمپ نے کہا تھا۔ اب ہم منتظر ہیں کہ امریکہ کیا کرتا ہے۔ او یا که غواړي چې دلته نور هیوادونه په دې جنگ کې راښکېل کړي، تاسو به حتما اورېدلي، یعنی اپنی افواج نکال کے، انٹیلیجنس اور بیسز رکھ کے، دوسری کچھ حکومتوں کو افغانستان کے قضیے میں دخیل کرنا چاہتے ہیں۔ دوی خو د خپلو اډو د ختمولو هم یہ احتمال بھی ہے کہ امریکی چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں اور ممالک کو جھونک دیا جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اتنی دور جا کر لڑتے ہیں۔ شاید یہ ان کا منصوبہ ہے کہ دوسرے ملکوں کو اس جنگ میں دھکیل دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ممالک یہ شوق بھی رکھتے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ امریکہ کے نکلتے ہی یہاں ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ کابل حکومت بھی ایسے کسی سہارے کی تلاش میں ہے۔ او فکر کوي چې د دې فرصت نه باید استفاده وکړو۔ امریکایان وځي دلته یو تشه او خلا رامنځته کیږي، او دا حکومت هم دې ته چمتو دی، د کابل حکومت چې په یو چا باندې باید تکیه وکړي۔ یہ کون سے ملک ہوں گے کہ جو خود اس گند میں آ کے کودنا چاہیں گے اس دوران؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم د دولت له منځه، جہاں تک مجھے معلوم ہے اور حکومتی عہدیدار بھی یہی کہتے ہیں کہ بھارت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سالانہ $1 ملین اس حکومت کے ساتھ تعاون کریں گی، اور امریکہ کے انخلا کے بعد یہاں جو خلا پیدا ہو جائے گا وہ بھی پر کریں گے، اور عسکری امور میں تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت ہر سال $1 ملین اور 70,000 ملیشیا کی تربیت اور دیگر سامان فراہم کرے گا۔ یہ باتیں حکومتی عہدیدار اپنی محفلوں میں کر رہے ہیں، اور ملیشیا کے بنانے کا طریقہ کار بھی عملاً واضح کیا جا چکا ہے۔ اس معاملے پر سارے خاموش تھے، کوئی بھی اس طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس معاملے کو اٹھایا، اس کے بعد بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میڈیا پر ان کا تربیتی کیمپ بھی سامنے آیا۔ امریکہ کے سفیر کا بیان بھی اہم تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ امریکہ افغانستان کے امن فوج کے علاوہ ملیشیا وغیرہ کے بنانے پر بالکل متفق نہیں ہے۔ گواکې امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه ماسوا نور سوال یہ ہے کہ وہ اب تک کیوں خاموش تھا اور اس سے پہلے کیوں کچھ نہیں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ دہلی اور واشنگٹن کے درمیان قریبی تعلقات خصوصاً چین کے حوالے سے بہت واضح ہے، تو یقیناً یہ بھی امریکہ کی ایما سے ہی ہوا ہوگا۔ یعنی امریکی خود اپنی افواج کو نکال کے انڈین کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ
چین اور پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ فیوچر میں سکور سیٹل کر سکیں؟ زما تشخیص همدا دی، خو زه هم راته وایم چې دا به ډېره لویه تاریخي اشتباه ہے۔ میری تشخیص بھی یہی ہے، لیکن میں بھارت کو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سنگین غلطی ہوگی، نہ مٹنے والی غلطی۔ افغانستان میں بڑی بڑی فوجیں شکست کھا چکی ہیں، روسی افواج، امریکہ، نیٹو افواج شکست کھا چکی ہے، 1,64,000 باوردی اور اس سے زیادہ بغیر وردی والے شکست کھا چکے ہیں۔ شاید امریکہ قصداً یہی چاہتا ہے کہ بھارت کو اس جنگ میں جھونک دیا جائے، اس طرح پھر آپ امریکہ کے فیصلے ماننے کے محتاج اور مجبور ہوں گے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس طرح شنید ہے کہ ایران نے بھی افغان حکومت کو $500 ملین سالانہ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور حتیٰ کہ اس کے لیے بھی تیار ہے کہ کابل کے امن و امان کے لیے بھی عملاً حصہ لے۔ او حتی دې ته هم چمتو دي چې د کابل د امنیت لپاره هم عملاً په دې کې برخه واخلي، د امنیت تامین لپاره۔ تو یہ تو مکمل ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کرنے جا رہی ہے، جس طرح 90 میں تھا کہ ایک فریق کو انڈیا، ایران وغیرہ سپورٹ کر رہے تھے، اور دوسرے فریق کو، طالبان کو جو ہے ان کو پاکستان، سعودی عرب اور UAE سے مدد مل رہی تھی۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس طرح ایک گیم کھیلے کہ علاقائی ممالک کو اس جنگ میں جھونک دیں۔ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ طالبان دوبارہ جنگ کے ذریعے کابل پہ اسی طرح قابض ہو جائے جس طرح پہلی مرتبہ ہوئے تھے؟ که بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو د دې حکومت نسکورېدا حتمي ده۔ اگر غیر ملکی افواج افغانستان سے نکل جائے تو اس حکومت کا تختہ خود بخود الٹ جائے گا۔ یہ حکومت مقابلہ نہیں کر سکتی، جنگ کی صورت میں بھی اور طالبان کو تسلیم نہ کرنے کی صورت میں بھی، لیکن اس کو روکنا ہوگا، پرانا تجربہ دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ یہ افغان قوم کے لیے نقصان دہ ہوگا کہ فوج اور نظام کو لپیٹ دیا جائے۔ او بیا همدغه د مخکې په څېر انارشزم حاکم سي، د دې نه باید مخنیوی وشي۔ روس اور چین کیا چاہتے ہیں افغانستان میں؟ چین زیات فعال نه دی، زیات متحرک نه دی۔ چین زیادہ متحرک نہیں ہے، توقع تھی کہ چین زیادہ فعالیت دکھائے گا، کیونکہ امریکہ صرف چین سے خوفزدہ ہے، اس لیے کہ چین اقتصادی اور عسکری اعتبار سے سبقت لے رہا ہے۔ چین کا فعال ہونا شاید مفید ہوتا اور ایک توازن قائم رہتا۔ روس بظاہر اس صلح نامے کی حمایت کرتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ چین بھی اس صلح کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ حمایت کرتا ہے، لیکن ایران کھلم کھلا اس کی مخالفت کرتا ہے۔ دوحہ مذاکرات کی بھی اعلان مخالفت کرتا ہے۔ بھارت بھی بظاہر مخالفت نہیں کرتا، لیکن یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ ایک دوسری جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ میرا ان تمام ممالک کو ایک مشورہ ہے کہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ افغانستان میں امن سب کے لیے مفید ہے، افغان قوم کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور خطے کے تمام ممالک کے لیے بھی، حتیٰ کہ بھارت کے لیے بھی۔ ہمیں جنگ سے پاک پر امن اور خود مختار افغانستان چاہیے، پرانا تجربہ نہ دہرایا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ کابل حکومت روس کے ساتھ تھی، تب بھی شکست کھائی، نیٹو کا ساتھ دیا تو 20 سال جنگ کے باوجود، اپنی افواج کو زخمی اور قتل کروانے کے باوجود رٹ قائم نہیں کر سکی۔